علیکم ناظرین، یہ مضمون ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ اور دانشور کے مضمون ریاست اور دانشور سے ماخوذ ہے۔ دانشوروں کا طبقہ تاریخ میں نیا نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت ہی وجود میں آ گیا تھا جب کہ انسان نے اس فطرت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کی، اور ان کا علم آہستہ آہستہ یادداشتوں، زبانی روایت اور دیو مالائی قصوں کے ذریعے وسیع ہوتا چلا گیا، اور انہوں نے خود کو اس علم کا پاسبان و نگہبان بنا لیا۔ انسانی معاشرے کا وہ طبقہ کہ جس کو علم سے واقفیت تھی، اس نے اس کے سارے نہ صرف سیاسی اقتدار پر قبضہ کیا، بلکہ بعد میں وہ روحانی طاقت کے مالک بھی ہو گئے، اور اس حیثیت سے انہوں نے حکمران، سردار یا سیاسی رہنما کے ہاتھ بٹائے۔ یہ ضرور ہوا کہ جب سیاسی طاقت مضبوط ہوئی تو اس وقت عالموں کا درجہ اولین کے مقابلے میں ثانوی ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنی برتری کو اس صورت میں برقرار رکھا کہ علم پر اپنی خاندانی اور طبقے کی اجارہ داری قائم رکھی، اور کوشش کی کہ اس سے دوسرے طبقے مستفید نہ ہوں، کیونکہ صرف اس صورت میں وہ اپنا اعلیٰ و پراسرار مقام معاشرے میں رکھ سکتے تھے، اور اسی صورت میں ان کے علم کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں رہ سکتی تھی۔ اس لیے بادشاہوں کے درباروں میں برہمنوں، راہبوں، شامانوں اور عالموں کی قدر تھی۔ دنیاوی اور روحانی علوم کے ماہر ہونے کی حیثیت سے ان کی عزت بھی تھی، تو ان سے خوف بھی کھایا جاتا تھا۔ یہ ان کے فرائض میں سے تھا کہ بادشاہوں کی تاجپوشی یہ کرتے تھے، پیدائش سے لے کر موت تک کی رسومات کی ادائیگی ان کے ذمے تھی، اور مذہبی اور ثقافتی تہوار انہی کی رہنمائی میں منائے جاتے تھے۔ لیکن ایک عرصے تک حکمرانوں اور دانشوروں کے درمیان یہ مفاہمت نہیں چل سکی، کیونکہ ان دانشوروں نے جس طرح اپنے علم کو حکمرانوں کی خدمت کے لیے استعمال کیا، اس سے کچھ لوگوں کو ناراضگی ہوئی، اور انہی لوگوں میں سے دانشوروں کا ایک طبقہ پیدا ہوا جس نے مذہبی رسومات، توہمات اور آداب کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے عقیدے پر بھی تنقید شروع کر دی، اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ ان کو کیوں کر آنکھیں بند کر کے سچا تسلیم کر لیا جائے۔ انہوں نے اس بات کا پرچار کیا کہ چیزوں کو صحیح تسلیم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے، جانچ پڑتال کی جائے اور اسے عقل کے ترازو میں تولا جائے۔ اس لیے ان کے فلسفے کی بنیاد شک اور تحقیق پر تھی۔ اس کے بعد سے عقیدہ پرست دانشوروں اور عقل پرست دانشوروں کے درمیان ایک تصادم اور کشمکش شروع ہو گئی، جو دنیا کے ہر معاشرے میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ اس میں ایک طرف سے یہ کوشش ہے کہ لوگوں کو عقیدے کی زنجیروں میں باندھ کر غلام بنایا جائے، تو دوسری طرف اس بات کی کوشش ہے کہ انہیں ان بندھنوں سے آزاد کر دیا جائے۔ مثلاً یونان کے معاشرے میں دیوجانس، ایپیکورس اور سقراط پیدا ہوئے کہ جنہوں نے معاشرے کو عقلیت، آزاد فکر اور سوچ کی طرف ڈالا۔ تو ہندوستان میں چارواک فلسفی پیدا ہوئے جنہوں نے روحانیت کے خلاف مادی فلسفے کا پرچار کیا۔ اسلامی معاشرے کی ابتدا میں معتزلہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ تھے جو یونانی فلسفے سے متاثر تھے اور معاشرے کی مذہبی تنگ نظری کے خلاف رواداری اور آزاد خیالی کو مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ ایسے دانشور کہ جنہوں نے معاشرے کی قائم شدہ روایت کے خلاف بغاوت کی، اس کے خلاف آواز اٹھائی، انہیں اس جرم کی سزا میں قید و بند سے لے کر موت تک کی سزائیں برداشت کرنا پڑی۔ لیکن لوگوں کو عقیدے اور روایت کی زنجیروں سے آزاد کرانا اور انہیں نئے علم اور نئے نظریات سے روشناس کرانا ایک ایسا نشہ تھا کہ جس نے ان دانشوروں کو کمزور نہیں ہونے دیا، اور یہ انہی کی کوششیں ہیں کہ آج بھی تہذیبی عمل برابر آگے کی جانب بڑھ رہا ہے، ورنہ علم کے دروازے اسی طرح سے بند رہتے
اور انسانی دماغ اسی طرح سے تنگ رہتا۔ عقل پرست دانشوروں کو اس وقت یقیناً مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ جب مضبوط اور وسیع شہنشاہیتیں قائم ہو گئیں۔ ایک تو انہوں نے سختی و جبر کے ساتھ اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبایا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے دانشوروں کی سرپرستی شروع کر دی، جس کی وجہ سے یہ سلاطین اور حکمران بہت جلد آرٹ و ادب کے سرپرست بن گئے، اور دانشور ان کے درباری ملازم دانشوروں کی سرپرستی کرنا اور انہیں اپنے دربار میں رکھنا اور حکومتوں کی طرح مسلمان حکمرانوں میں بھی فیشن بن گیا، یہاں تک کہ 11ویں صدی میں جب چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتیں ایران اور وسط ایشیا میں پھیلی ہوئی تھی، تو اس وقت ہر حکمران اس کوشش میں تھا کہ اس کے دربار میں بہترین شاعر، ادبی، حکیم اور سائنسداں اور فلسفی ہوں۔ اس لیے محمود غزنوی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ جس دانشور کی شہرت سن لیتا، وہ اس کو سرپرست کو ڈرا کر دھمکا کر اپنے دربار میں بلا لیتا۔ اس طرح آنے والوں میں البیرونی تھا۔ ابن سینا کے لیے بھی محمود غزنوی کا سیاسی دباؤ تھا، مگر اس نے اس جبر سے بچنے کے لیے بھاگ کر دور دراز کے علاقوں میں پناہ لی۔ ریاست کے غلام ہونے کا نقصان یہ ہوا کہ ان دانشوروں نے اپنے آزادی اور تخلیقی صلاحیتوں کو حکمرانوں اور امراء کے لیے وقف کر دیا۔ شاعر ایسے قصیدے منظوم کرنے لگے جن میں اپنے سرپرستوں کی تعریف و توصیف ہوتی تھی۔ مورخوں نے اس قسم کی تاریخ لکھنی شروع کر دی جن میں بادشاہوں کے کارنامے ہوتے تھے۔ فلسفیوں نے اپنے افکار و نظریات کے ذریعے جبر و تشدد کو جائز قرار دے دیا۔ اگرچہ معاشرے میں ایسے بھی دانشور تھے جو دربار سے دور تھے اور اس ماحول میں اپنی بات کہتے تھے، مگر یہ دانشور یا تو خاموش رہے یا ان کا کام خفیہ ہونے کی سبب ضائع ہو گیا۔ جہاں جہاں مزاحمت کی تحریریں بچ گئیں، ان سے یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ جبر اور تشدد کے باوجود لوگ سچ بات کہنے پر تیار تھے، اور اسی لیے آج ان کا مقام درباری اور سرکاری دانشوروں کے مقابلے میں بلند ہو گیا ہے۔ ہندوستان میں جب مسلمان خاندانوں نے اپنی حکومتیں قائم کیں تو یہاں بھی یہی صورتحال تھی کہ دانشور ریاست کے ملازم تھے، اور چونکہ انہیں اس سے فائدہ تھا اس لیے ان کی تحریروں میں حکومت کے لیے جانبداری ہے، سوائے ان چند دانشوروں کے جو دارالحکومت سے دور تھے، اور وہاں وہ اشاروں، کنایوں اور علامتوں میں اپنی مخالفت کا اظہار کر سکتے تھے۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ جب دانشوروں نے ریاست کی امداد قبول کر لی تو اس صورت میں ان کی جانب سے کوئی مزاحمتی ادب پیدا نہیں ہوا، اور اسی لیے برصغیر میں مسلمان معاشرہ ٹھہراؤ اور منجمد رہا۔ ذہن اس قدر تنگ رہا کہ اس نے تبدیلیوں کی نشاندہی نہیں کی اور نہ اس کا مقابلہ کرنے کا سوچا۔ یہ ایک المیہ ہے کہ برصغیر کے بڑے شاعر اور دانشور امیر خسرو بادشاہوں کے دربار میں رہ کر انہی کے لیے لکھتے رہے اور ذہنوں کو کھولنے کے بجائے کوئی تحریر نہیں چھوڑی۔ یہی صورتحال مغل دور حکومت میں رہی۔ صرف اکبر کے دور میں روشن خیالی کی فضا پیدا ہوئی تھی کہ جس میں تخلیقی کام ہوئے اور دانشوروں کو یہ موقع ملا کہ وہ تحقیق و تنقید کے ذریعے ہر چیز کو جانچیں، مگر اس کی وفات کے بعد پھر وہی جبر و تشدد کی فضا پیدا ہو گئی، اور شاعروں، ادیبوں اور مصوروں اور مورخوں کو سونے میں تول کر یا منہ میں موتی بھر کر خریدا جائے گا۔